پکانا ہے، ایمان کو بچانا ہے، ایمان کا حفاظت کرنا ہے، ایمان کو پھیلانا ہے۔ ایمان بنے گا دعوت دینے سے، روزانہ اللہ کی بڑائی بولنے سے کہ اللہ ہمارا خالق ہے، اپنا قدرت پہ خالق ہے، اللہ کے سوا ہمارا کوئی خالق نہیں۔ اللہ ہمارا مالک ہے، اپنا قدرت پہ مالک ہے، اللہ کے سوا ہمارا کوئی مالک نہیں۔ اللہ ہمارا رازق ہے، اپنا قدرت پہ رازق ہے، اللہ کے سوا ہمارا کوئی رازق نہیں۔ اللہ ہمارا مالک ہے، اپنا قدرت پہ مالک ہے، اللہ کے سوا ہمارا کوئی مالک نہیں۔ اللہ ہمارا پالنے والے ہیں، اللہ کے سوا ہمارا کوئی پالنے والے نہیں۔ تو روزانہ ہمیں اللہ کی بڑائی بولے کہ سارے کامیابیاں اللہ پاک کا ہاتھ میں ہیں، سارے چیزوں کا خزانے اللہ پاک کے پاس ہیں، چیزوں کو احوالوں کو پیدا کرنے والا اللہ پاک ہے۔ اللہ پاک جو چاہتے ہیں اپنا قدرت سے کرتے ہیں، کرنے میں کسی مخلوق کا محتاج نہیں۔ آسمان بارش برسانے میں اللہ پاک کا امر کا محتاج ہے، زمین غلے دینے میں اللہ پاک کا امر کا محتاج ہے، سورج طلوع میں اللہ پاک کا امر کا محتاج ہے، روشنی دینے میں اللہ پاک کا امر کا محتاج ہے، چلنے میں اللہ پاک کا امر کا محتاج ہے، غروب ہونے میں اللہ پاک کا امر کا محتاج ہے۔ ذرا سے لے کر پہاڑوں تک اللہ پاک کا امر کا محتاج ہے، قطرہ سے لے کر سمندروں تک اللہ پاک کا امر کا محتاج ہے، ایک پتا سے لے کر جنگلات تک اللہ پاک کا امر کا محتاج ہے، ایک چونٹی سے لے کر جبرائیل علیہ السلام تک اللہ پاک کا امر کا محتاج ہے، عرش سے لے کر فرش تک یہ اللہ پاک کا امر کا محتاج ہے۔ اللہ صمد ہے، بے نیاز ذات ہے، اللہ پاک کسی کا محتاج نہیں۔ اللہ جو کرتے ہیں اپنا قدرت سے کرتے ہیں، کرنے میں کسی مخلوق کا محتاج نہیں۔ تو روزانہ ہمیں اللہ کی بڑائی کو بولے تو ہمارے ایمان کا بنے گا دعوت دینے سے، لیکن ایمان کا پکانا ہوگا قربانی سے، مجاہدی سے۔ جتنا ہم مجاہدہ کریں، قربانی کریں، تو پھر ہمارا ایمان جو ہے عینی ایمان کا پکانا ہوگا قربانی سے، ایمان کا بچانا ہوگا ایسے ماحول سے جیسا یہ ماحول ہے۔ یہ نورانی ماحول ہے، جنتی ماحول ہے، فرشتوں کا ماحول ہے۔ فرشتے جو ہے ہمیں نظر نہیں آتا، لیکن فرشتے مسجدوں کے اندر ایسا ماحول میں فرشتے آتے ہیں، جیسا فرماتے حدیث ہے، ہم ایسے ہیں کہ جو لوگ اللہ کی رضا کے لیے مجتمع ہوں، اس کا مقصد صرف اللہ کی رضا ہوں، تو آسمان سے فرشتہ اترتے ہیں، وہ اعلان کرتے ہیں کہ آپ لوگ تو بخش دیے گئے، آپ کا جو ہے گناہ جو ہے وہ نیکیوں میں تبدیل ہو گئے۔ دوسرا حدیث ہے کہ بعض قوموں کا حشر اس طرح ہوگا کہ اس کا چہرے میں نور چمکتا ہوا ہوگا، وہ نوروں کا منبروں پر ہوں گے، اس کا جو ہے اس کے اوپر لوگ رشک کرتے ہوں گے، وہ انبیاء شہداء نہیں ہوں گے۔ کسی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا حال بیان کر دیجئے کہ ہم اس کو پہچانیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم ایسے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی محبت میں
مختلف جگہوں سے مختلف خاندانوں سے اکٹھا ہو کر کے اللہ کا ذکر میں مشغول ہو۔ تو بھائی بزرگوں دوستو، اس بیٹھنے پہ اللہ ہدایت کی فیصلے کرتے ہیں، ہدایت کی دروازے کو کھولتے ہیں، ہدایت کی ہاوی کو چالو فرماتے ہیں۔ اللہ جل شانہ کی خزانوں میں سب سے بڑا خزانہ جو ہے وہ ہدایت ہے۔ ہدایت طلب والوں کو ملتے ہیں، بے طلب کو نہیں ملتے، یہ طلب کی نشانی ہے۔ اس لیے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ جس کے اندر طلب ہو وہ بے طلبوں کو پر محنت کرے کہ اس کے اندر طلب آ جائے، جیسا ان لوگوں کے لیے طلب ہے۔ تو بھائی بزرگوں دوستو، ایمان کا بچانا ہوگا ماحول سے، ماحول کو ہمیں بنانا ہے۔ ایمان کا حفاظت ہوگا ذمہ داری سے، ایمان کا پھیلانا ہوگا نقل حرکت ہجرت سے، اللہ کے راستے میں نکلنے سے۔ تو بھائی بزرگوں دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے بارے میں ایک صحابی کو، خارثہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ اے خارثہ، آپ نے کیسا صبح کیا؟ فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے کامل ایمان کے ساتھ صبح کیا۔ کہ کامل ایمان کی نشانی، علامت، دلیل کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا کہ کامل ایمان کی علامت، دلیل آپ کے سامنے کیا ہے؟ تو فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے دنیا سے برغبتی کیا آخرت کی طرف، یعنی میں نے اپنا منہ کو دنیا سے آخرت کی طرف موڑ لیا۔ دن میں روزہ رکھتا ہوں، رات کو عبادت کرتا ہوں، عرش ہمارا سامنے ہے، اور جنت کے اندر جو آپس میں ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں، خوشیاں کرتے ہیں، وہ بھی میں دیکھ رہا ہوں۔ جہنم کے اندر جو ایک دوسرے کو اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں، ایک دوسرے کو گالی گلوچ کرتے، چیخیں مارتے، وہ بھی میں دیکھ رہا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا کہ اللہ پاک نے آپ کا سینہ نور سے منور کر دیا، اس کا حفاظت کرے، یعنی اور بھی ترغیب دے دیا۔ تو بزرگوں دوستو، دوسرا حدیث مہم ایسے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں باہر تشریف لے گئے، صحابہ کا مجمع کو دیکھا کہ آپ لوگوں نے کیسا صبح کیا؟ فرمایا کہ ہم نے کامل ایمان کے ساتھ صبح کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا ہم ایسے کہ کامل ایمان کی نشانی، علامت، دلیل آپ کا سامنے کیا ہے بتاؤ۔ وہ مجمع والوں صحابہ نے فرمایا کہ ہم جو ہے ہم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ جل شانہ کی طرف سے جو مصیبتیں آتے ہیں اس پہ صبر کرتے ہیں، اللہ جل شانہ کی طرف سے جو فیصلے آتے ہیں اس پہ ہم راضی رہتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا ہم ایسے ہیں کہ رب کعبہ کی قسم آپ پکے مومن ہیں، پکے ایمان والے ہیں۔ تو بھائی بزرگوں دوستو، ہر آدمی کامیابی کو پسند کرتے ہیں، ناکامی کو پسند نہیں کرتے۔ ہر آدمی عزت کو پسند کرتے ہیں، ضلالت کو پسند نہیں کرتے۔ ہر آدمی خوشحالی کو پسند کرتے، پریشانی کو پسند نہیں کرتے۔ ہر آدمی چین سکون اطمینان کو پسند کرتے، بے چینی کو پسند نہیں کرتے۔ کامیابی اللہ پاک نے دین کے ساتھ جوڑا ہے، کامیابی دین میں ہے، ناکامی بے دینی میں ہے، عزت دین میں ہے، ضلالت بے دینی میں ہے، خوشحالی دین میں ہے، پریشانی بے دینی میں ہے۔
چین سکون اطمینان دین میں ہے، بے چینی بے دینی میں ہے۔ تو بڑے بزرگوں دوستو فرماتے ہیں کہ کامیاب وہ شخص ہے جو جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل ہوا، وہ کامیاب ہے۔ ناکام وہ ہے، بیوقوف نادان وہ ہے جو جنت کی نعمتوں سے محروم ہوا، جہنم میں چلا گیا، وہ ناکام ہے۔ تو بڑے بزرگوں دوستو، اصل کامیابی ناکامی مرنے کے بعد ہے۔ دنیا کا ظاہری جو ہے مشاہدہ، کامیابی بھی دھوکہ ہے، ناکامی بھی دھوکہ ہے۔ تو بڑے بزرگوں دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث ہے محمد سے کہ عقل مند شخص وہ ہے، ہوشیار وہ ہے، سمجھدار وہ ہے جو موت کو یاد رکھے، موت کے لیے تیاری کرے، موت سے پہلے خالق مالک کو راضی کرے، یہ عقل والے ہیں۔ تو عقل والے کون تھے؟ عقل والے حضرت انبیاء علیہ السلام تھے، عقل والے صحابہ تھے۔ انبیاء علیہ السلام تو معصوم تھے، اور صحابہ جو ہے وہ محفوظ تھے۔ اس نے اپنے زندگی کا مقصد کو پہچان لیا۔ اسی طرح ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص بغیر تیاری ہو کر کے قبرستان میں پہنچا، وہ ایسے ہیں جیسے سمندر میں بغیر کشتی سے سوار ہوا، ڈوبنے کا علاوہ اس کا چارہ نہیں، وہ ضرور ڈوبے گا۔ عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دنیا اور آخرت کی دونوں جہانوں کی 100% کامیابی ایمان اعمال الصالحہ کے ساتھ ہے۔ عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص دنیا کے اندر دنیا کا محنت کرتے ہیں، دین کی محنت نہیں کرتا، اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ جو دین کی محنت کرتے ہیں اس کا دل جو ہے نور سے منور ہوگا۔ علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص قرآن اور حدیث کی طلب و تلاشی میں نکلتے ہیں تو جنت اس کی طلب و تلاشی میں آ جاتا ہے۔ تو بڑے بزرگوں دوستو، کامیابی اللہ پاک نے پورا کا پورا دین کے ساتھ جوڑا ہے، اور دین محنت کے ساتھ جڑا ہے۔ اس مبارک دین کے لیے اللہ پاک نے دنیا میں 1,24,000 حضرت انبیاء علیہ السلام دنیا میں مبعوث فرمایا۔ انبیاء علیہ السلام کا محنت جو تھا وہ انسانوں کی دل تھے، اس کا میدان انسانوں کی دل کے، انسان کا دل کا ایک سائی ہو جائے، جسم سے نکلنے والے اعمال سائی ہو جائے۔ انبیاء علیہ السلام کا 3 لائن پہ محنت تھا: مخلوق سے خالق کی طرف بلانا، مال سے اعمال کی طرف بلانا، دنیا سے آخرت کی طرف بلانا۔ نوح علیہ السلام اکثریت کے مقابلے میں آیا، ابراہیم علیہ السلام بادشاہیت کے مقابلے میں آیا، موسیٰ علیہ السلام فرعون جادوگر قارون کے مقابلے میں آیا، ہود علیہ السلام طاقت کے مقابلے میں آیا، شعیب علیہ السلام تجارت کے مقابلے میں آیا، تاجروں کے مقابلے میں آیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام ظاہری جتنا شکلیں ہیں سب کے مقابلے میں آیا تھا، وہ سب کا نفی بھی کی کہ اس سے نہیں ہوتا، اللہ سے ہوتا ہے، نہ مال سے ہوتا ہے، نہ مال والوں سے ہوتا ہے، نہ حکمت سے ہوتا ہے، نہ حکمت والوں سے ہوتا ہے، نہ اصلاح سے ہوتا ہے، نہ اصلاح والوں سے ہوتا ہے، نہ سونے سے ہوتا ہے، نہ سونے والوں سے ہوتا ہے، ایک اللہ جل شانہ کا ذات سے ہوتا ہے۔
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے سے ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جو اکثریت والوں کو دعوت دیں گے تو نوح علیہ السلام کی دعوت کا نور اللہ پاک عطا فرمائیں گے۔ جو بادشاہیت والوں کو، بادشاہ صدروں کو دعوت دیں گے تو ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کا نور اللہ پاک عطا فرمائیں گے۔ جو طاقت والا کو دعوت دیں گے، طاقتور لوگوں کو دعوت دیں گے، طاقت والوں کو، تو حود علیہ السلام کی دعوت کا نور عطا فرمائیں گے۔ جو حکمت والوں کو، مالداروں کو، جادوگروں کو دعوت دیں گے تو موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا نور اللہ پاک عطا فرمائیں گے۔ جو تاجروں کو دعوت دیں گے تو شعیب علیہ السلام کی دعوت کا نور عطا فرمائیں گے۔ جو سارے شکلوں کو خلاف دعوت دیں گے، جو سارے شکلوں کو خلاف دعوت دیں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا نور اللہ پاک عطا فرمائیں گے۔ تو سارے انبیاء علیہ السلام کی دعوت کا نور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے نور کے اندر اللہ نے چھپا کر کے رکھا ہے۔ تو بڑے بزرگوں دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم رسول بنا کر، نبی بنا کر بھیجا، تمام انبیاء علیہ السلام کا سردار بنا کر بھیجا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نبوت کا دروازہ تو بند ہو چکا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کار نبوت جو ہے وہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک کام اللہ نے اس امت کے ذمہ لگا دیا۔ جیسا فرماتے ہیں کہ اللہ رب الناس ہے، قرآن ہدی للناس ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للناس، کافت للناس ہے، لیکن یہ امت اخرجت للناس ہے۔ یہ امت سب سے آخر آیا، سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگا۔ نماز پڑھنے، روزہ رکھنے، حج کرنے پہ پہلے داخل نہیں ہوگا۔ یہ اللہ جل شانہ کی طرف سے احکامات ہمارے اوپر فرض ہیں، لیکن اس امت کو اللہ پاک نے انبیاء علیہ السلام کا جو کام تھا، جو ذمہ داری تھا، اعمال دعوت تھا، وہ اس امت کو اللہ نے عطا فرمایا۔ تو سب سے پہلے دنیا میں اعمال دعوت آیا ہے۔ اللہ جل شانہ دائی ہے، قرآن شروع سے لے کر آخر تک دائی ہے۔ جبرائیل علیہ السلام اللہ نے دائی بنایا، تمام انبیاء علیہ السلام اللہ نے دائی بنایا، یہ امت اللہ نے دائی امت بنایا۔ تو یہ امت جو ہے جو بہترین ہے، دعوت دینے پہ بہترین ہے، اعمال دعوت پہ۔ تو بڑے بزرگ فرماتے ہیں کہ اعمال دعوت اعمال نبوت ہیں، اعمال دعوت اعمال ہدایت ہیں۔ اعمال دعوت دینے سے ہدایت ملے گا۔ اعمال دعوت اعمال عبادت ہیں، عبادت کے اندر جو روح پیدا ہوگا وہ اعمال دعوت سے پیدا ہوگا۔ اعمال دعوت اعمال خلافت ہیں۔ اعمال دعوت دینے سے دل کا زمین بنتا ہے، ہمارے دل کا زمین بنجر ہے۔ دل کا زمین اعمال دعوت سے ہمیں نرم کرنا ہے۔ جیسا کاشتکار زمین کو نرم کرتے ہیں، ہل چلاتے نرم کرتے، پھر بیج ڈالنے کا زمین کے اندر اگانے کا استعداد پیدا ہوگا۔ ابھی ہمیں اعمال دعوت دینے سے اپنا زمین کو نرم کرنا ہے، زمین کو بنانا ہے اعمال دعوت سے۔ اعمال دعوت سے دل کے اندر جو زنگ ہے وہ اترتا ہے۔ اعمال دعوت سے دل کے اندر جو غیر ہے، جو مشاہدے سے ہمیں دیکھ رہا ہے، وہ باہر نکلتا ہے۔ اعمال دعوت جو ہے یہ الخزانہ ہے، یہ کارخانہ ہے۔ اعمال دعوت سے غیر مسلموں کو ایمان کا دولت نصیب ہوگا۔
اعمال دعوت سے مسلمانوں کے اندر دین زندہ ہوگا، اعمال دعوت سے آنے والا نسلوں کے لیے ماحول بنیں گے، اعمال دعوت سے ہدایت پھیلیں گے، لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنیں گے۔ تو سب سے پہلے حاجی عبدالوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک موقع پہ جوڑ میں بولنا کہ اللہ کی بڑائیوں کو اتنا بولو زبان پہ کہ دل میں اتر جائے، اتنا بولو کہ دماغ پہ چڑھ جائے، پھر اتنا بولو کہ پورا جسم میں پھیل جائے، پھر جسم کے اندر روح ہے، روح کہیں گے کہ دعوت کا کام اللہ پاک کا امر ہے۔ تو بھائی بزرگو دوستو، سب سے پہلے یہ امت جو قیمتی ہیں اعمال دعوت کے ذریعے سے قیمتی ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملا، گھر میں تشریف لائیں تو خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کو فرمایا کہ اے خدیجہ، میرا بستر کو لپیٹ لے، میرا رام کا دن ختم ہو چکا، دعوت دینا شروع کیا۔ تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ اعمال دعوت میں فوراً شامل کر دیا۔ بار بار ہم سنتے رہتے ہیں کہ پہلے امتوں کو اسلام لانے کے بعد عبادت ملی ہے، 6 مہینے روزے رکھتے تھے، 50 نماز پڑھتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امت کو اسلام لانے کے بعد اعمال دعوت ملی ہے۔ اعمال دعوت کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو پورا شریک فرمایا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اسلام میں داخل ہوا، اسلام لانے کے بعد فوراً دعوت دینا شروع کیا۔ وہ صرف ابو بکر رضی اللہ عنہ کے لیے نہیں تھا، بلکہ قیامت تک آنے والا جتنا انسان آتے ہیں یہ سب کے لیے یہ ذمہ داری ہے۔ تو بھائی بزرگو دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 سال 13 سال مکے میں ایسے محنت فرمائی، نماز نہیں تھا، روزہ نہیں تھا۔ صحابہ خود فرماتے کہ ہم نے پہلے ایمان سیکھا، بعد میں قرآن سیکھا۔ تو صحابہ کا جو ہے کم سے کم 40-50 کے درمیان۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں تشریف لے گئے، وہاں بڑے بڑے سرداروں سے بات ہوا۔ تو وہاں سے واپس ہو کر وہ قربانی، وہ مجاہدہ اللہ پاک کو اتنا پسند ہوا کہ اللہ پاک نے 3 انعامات سے نوازا۔ ایک تو اللہ پاک نے اکمل مکمل شریعت عطا فرمایا، دوسرا صحابہ کو اللہ نے ایسا معجزہ عطا فرمایا کہ انبیاء علیہ السلام کے بعد نہ پہلے ایسا لوگ پیدا ہے نہ آئندہ پیدا ہوگا۔ اور تیسرا اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو واپسی پہ جب مکہ بیت اللہ شریف میں آیا، خاتم کے سائے میں جبرائیل علیہ السلام آیا اور معراج میں بولایا۔ اللہ پاک کو جنت کو دکھایا، جہنم کو دکھایا، اللہ پاک نے اپنا دیدار کروایا۔ تو واپسی پہ 50 نمازوں کو امت کے لیے۔ تو پھر واپسی پہ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو فرمایا کہ امت کمزور ہیں، واپس جاؤ، کم کرو۔ 9 بار واپس ہوا، آخر 5 وقت نماز ہمارے اوپر فرض ہوا۔ پھر بھی موسیٰ علیہ السلام نے اس کو فرمایا کہ امت کمزور ہے۔ جیسا آج ہم نے پچھلے 120 بستیوں میں کام کیا، 100 میں سے 80 70 75% لوگ نماز نہیں پڑھتا۔ وہ ہمارا اس مدعا نہ محنت کی وجہ سے۔ تو حضور صلی اللہ 5 وقت نماز ہمارے اوپر فرض ہوا۔ فرماتے کہ جو 5 وقت نماز اہتمام کے ساتھ پڑھتے ہیں تو 50 نمازوں کا ثواب اللہ پاک عطا فرماتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم رکھا، جس نے نماز کو چھوڑا اس نے اپنے دین کو گرا دیا۔ فرماتے ہیں کہ نماز ہم 6 صفات کے اندر پڑھیں گے تو یہ نماز جاندار، شاندار، نورانی ہوگا۔
کلمے کا یقین کے ساتھ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقے کے ساتھ، اللہ کی رضا کے جذبے کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، فضائل شوق کے ساتھ، نفس کی مجاہدے کے ساتھ. فرماتے ہیں کہ حلال کا معنی میں 10 اسباب ہے. 9 پہ اللہ پاک کا وعدہ ہے. سب سے پہلے تقوی پہ اللہ پاک کا وعدہ ہے. دوسرا توکل پہ اللہ پاک کا وعدہ ہے. تیسرا نماز کا اہتمام پہ اللہ پاک کا وعدہ ہے. چوتھا کثرت سے استغفار پڑھنے پہ بھی اللہ پاک کا وعدہ ہے. پانچواں صلہ رحمی پہ بھی اللہ پاک کا حلال کمانے کا وعدہ ہے. سب سے پہلا تقوی پہ وعدہ ہے، توکل پہ وعدہ ہے، نماز کا اہتمام پڑھنے پہ وعدہ ہے، کثرت سے استغفار پڑھنے پہ وعدہ ہے، صلہ رحمی پہ وعدہ ہے، والدین کی خدمت کرنے پہ وعدہ ہے، جو حج عمرہ زیادہ کرتے اس پہ اللہ پاک کا وعدہ ہے، جو اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں، اللہ کے راستے میں نکلتے اپنا جان دوسرے کے اوپر خرچ کرتے، اس پہ اللہ پاک کا وعدہ ہے. 9 جو شخص سورۃ واقعہ ہر شب پڑھتے تو اس پہ بھی اللہ کا وعدہ ہے. 10واں تجارت ہے، ذمہ داراں ہے. حلال کا معنی عبادت ہے، لیکن اللہ جل شانہ کا وعدہ جو ہے وہ اعمالوں کے اوپر ہے. تو بھائی بزرگ و دوست، اس کے ساتھ ہم قرآن اور حدیث کا علم کو سیکھنا ہے. اللہ جل شانہ کا پہچان جو ہوگا وہ قرآن اور حدیث کا علم پہ ہوگا. فرماتے ہیں جو علم سیکھنے کے لیے نکلتے ہیں تو فرشتے اس کے لیے پر بچھاتے ہیں. جو علم سیکھنے کے لیے نکلتے ہیں اگر اس کو موت ہے تو قیامت کے دن علماء کراموں کے ساتھ اس کا حشر ہوگا. فرماتے ہیں ایک حضور نے فرمایا کہ تقوی کا اہتمام کرو کہ یہ سارا امور کا جڑ ہے. قرآن کی اس کے ساتھ کچھ اور بھی ارشاد فرمایا ہے. فرمایا کہ قرآن پاک کا تلاوت کرے کہ یہ دنیا میں نور ہے، آخرت میں ذخیرہ ہے. جو علم سیکھنے کے لیے نکلتے ہیں تو جنت کے راستے اس کے لیے آسان ہوگا. علی رضی اللہ عنہ فرماتے جو قرآن و حدیث کی طلب تلاشی میں نکلتے ہیں تو جنت اس کی طلب و تلاشی میں آتے ہیں. علی رضی اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ دل چاہے کہ میں اللہ کے ساتھ ہم کلام، اللہ کے ساتھ باتیں کرے، تو فرمایا نماز کے اندر ہم قرآن پاک پڑھے. جو شخص یہ چاہتے کہ اللہ ہم سے کلام کرے تو وہ دیکھ کر قرآن پاک کا تلاوت کرے. اس کے ساتھ ہمیں ذکر کرے. جو شخص تیسرا کلمہ کا ذکر کرتے اللہ پاک اس کو محبوب بنا لیتے. جو درود شریف پڑھتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کو نصیب ہوگا. جو استغفار پڑھتے ہر تنگی میں، ہر ذکر میں اللہ جل شانہ ایسا راستے نکال دیتے ہیں کہ اس کا امن گمان بھی نہیں ہوگا. اس کے ساتھ بھائی بزرگ و دوست فرماتے کہ اللہ کو راضی کرو عبادت سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرو اطاعت سے، اللہ جل شانہ مخلوق کو راضی کرو خدمت کرنے سے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں مکرم کہ اخلاق کا 10 صفات ہیں. سب سے پہلے سچائی ہو اور دوسرے کے ساتھ آنی سچائی کا معاملہ کرے، دھوکہ نہ کرے. سائل جو آ جائے اس کو ادا کرے، احسان کا بدلہ دے دے، صلہ رحمی کرے اور اسی طرح امانت کا حفاظت کرے. اور اسی طرح فرماتے کہ پڑوسی کا حق ادا کرے، ساتھی کا حق ادا کرے، مہمان کا خدمت کرے اور حیا کرے. یہ 10 صفات فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میزان کی ترازو میں سب سے بڑا وزندار اعمال اخلاق ہوں گے. اس کے ساتھ ہم ہر نیک عمل اللہ کی رضامندی کے لیے کریں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. یہ بیٹھنا جو ہے اس کا مقصود مطلوب ہمارے اللہ کا رضامندی کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں ایک حدیث ہے، وہ ہم ایسے ہیں فرمایا کہ جنت بہتر ہے
جنت کے اندر ہمیشہ رہنا جنت سے بہتر ہے. جنت بہترین جگہ ہے، بہتر ہے. جنت کے اندر فرشتوں کا خدمت کرنا جنت سے بہتر ہے. جنت بہترین جگہ ہے، بہتر ہے. جنت کے اندر انبیاء علیہ السلام کے ساتھ قریب ہونا، پڑوس ہونا جنت سے بہتر ہے. جنت بہترین جگہ ہے، بہتر جگہ ہے. لیکن جنت کے اندر اللہ جل شانہ کا رضامندی سب سے زیادہ بہتر ہے. تو بھائی بزرگو دوستو، ہمارا اور آپ کا مقصود جو ہے، جو شخص دنیا کے اندر اللہ کو راضی کرے وہ مرنے کے بعد اللہ پاک ہمیں راضی کریں گے. مرنے کے بعد اللہ پاک جو ہے جب راضی ہوں گے تو اللہ جل شانہ کے پاس مہمان خانے ہیں جنتوں کا. فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے 8 جنتیں بنایا. سب سے پہلے جنت دار الخلا اللہ پاک نے بنایا، وہ سفید چاندی سے بنایا، اس کے اندر عام مسلمان رہے گا. دوسرا اللہ پاک نے جنت دار المقام بنایا، وہ اللہ نے موتیوں سے بنایا، اس کے اندر وہ غریب لوگ ہوں گے جس نے دنیا کے اندر اللہ پاک کو راضی کیا. تیسرا اللہ پاک نے جنت دار السلام بنایا، وہ اللہ پاک نے سرخ یاقوت سے بنایا. فرماتے ہیں کہ اس کے اندر وہ امیر لوگ ہوں گے جس نے دنیا کے اندر اللہ پاک کو راضی کیا. چوتھا اللہ پاک نے جنت العدن بنایا، وہ اللہ پاک نے سبز زمرد سے بنایا، اس کے اندر وہ غازی لوگ ہوں گے جس نے اللہ کے رضا کے لیے جہاد کیا. پانچواں اللہ پاک نے جنت دار القرار بنایا، وہ چمکدار موتیوں سے بنایا، اس کے اندر وہ حفاظ لوگ ہوں گے جس نے اللہ کی رضا کے لیے حفظ کیا، مؤذن بھی رہا. چھٹا اللہ پاک نے جنت النعیم بنایا، وہ اللہ پاک نے جو ہے مشک و زعفران سے بنایا، اس کے اندر وہ لوگ رہیں گے جو دنیا کے اندر اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے کو معاف کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ ایک دوسرے کو جو انتقام لیتے ہیں وہ فیل ہیں، جو ایک دوسرے کو معاف کرتے وہ پاس ہیں. ساتویں اللہ پاک نے جنت المأوا بنایا، وہ اللہ پاک نے اپنا نور سے بنایا، اس کے اندر وہ لوگ رہیں گے جو رات کو اٹھتے تہجد پڑھتے اللہ کا سامنے گڑ گڑاتے. آٹھویں اللہ پاک نے جنت الفردوس بنایا، اللہ نے اپنے دست قدرت سے بنایا، اس کے اندر دین کی محنت کرنے والے لوگ ہوں گے. یہ لوگ ہوں گے دین کی محنت کرنے والے لوگ ہوں گے. فرماتے کہ جنت الفردوس انبیاء علیہ السلام کی جگہ ہے. جنت الفردوس انبیاء علیہ السلام کا کرسیاں پہ مور ہوگا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی جو ہے اس کے کرسی پہ صرف مور نہیں ہوگا، باقی ایک میدان کے اندر ہوگا. فرماتے ہیں جنت الفردوس کے اندر ایک کمرہ ہے کہ اس کا چھت اللہ پاک کا عرش ہوگا. اس کا جو ہے فرماتے ہیں کہ اس کا چھت اللہ پاک کا عرش ہوگا. اس کے اندر ایک درخت ہوگا کہ اس کا جو ہے جو جڑے وہ موتیوں سے بنایا، اس کا تن اللہ پاک کی رحمت ہے، اس کا شاخ زبرجد کے ہیں، اس کا پتے سرخ ریشم کے ہیں، اس کا 1,70,000 شاخے کے، ایک شاخ اس دنیا سے بڑا ہوگا تو اس کا بنانے والا کتنا بڑا ہوگا. تو اس کے اوپر جو ہے پل ہیں، اس کے اوپر جو ہے پرندے ہیں، اس کے نیچے جو ہے جنتی جو ہے وہ سیل کریں گے سیاح ہے اس کے لیے. تو وہ بزرگوں دوست، یہ اللہ پاک نے ہمارے لیے مہمان خانے کے اندر اتنا نعمتیں عطا فرمایا کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی دماغ میں سوچا ہے، نہ کسی دل کے اندر تصور آیا ہے. تو وہ بزرگوں دوست، آخری گزارش ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں اور آپ کو ذمہ داری عطا فرمایا. دعوت کا کام ہے، یہ ذمہ داری ہے، یہ ہمارا کام ہے. اس کام کے لیے اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، اللہ نے ہمیں مبعوث فرمایا، اللہ نے ہمیں چنا ہے. یہ تمام انبیاء علیہ السلام کا مشترک اعمال ہے. فرماتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں ایک صبح ایک شام لگا دینا دنیا معافیت سے افضل ہے.
جو اللہ کے راستے میں نکلتے پہلے قدم پہ سارا گناہ معاف، ہر قدم پہ 700 نیکی ملیں گے، 700 گناہ معاف ہوں گے، 700 درجے بلند ہوں گے۔ جو اللہ کے راستے میں نکلتے 1 روپے کا بدلہ 7 لاکھ، ایک نماز 49 کروڑ کا۔ تو اس کام کو جو آج سے پہلے جو وقت گزرا اس پہ ہم استغفار کریں گے۔ آج کے بعد اپنا نیتوں کو بدل لیں کہ ہم تاجر نہیں ہیں، ہم ذمہ دار نہیں ہیں، ہم صدر نہیں ہیں، وزیر اعظم نہیں ہیں، ہم ڈاکٹر نہیں ہیں، ہم انجینئر نہیں ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہیں، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کام والے ہیں۔ 246 ملک ہیں، ایک امتی پورا امت کا ذمہ دار ہے، پورا امت ایک امتی کا ذمہ دار ہے۔ ہدایت اللہ پاک کا ہاتھ میں ہے، لیکن دعوت دینا، چل کر کے جانا، یہ ہمارا اور آپ کا ذمہ داری ہے۔ اس کے لیے آج سے پہلے جو وقت گزرا اس پہ استغفار کرے، آج سے پہلے جو وقت گزرا اس پہ استغفار کرے۔ تو ان مجمع کے اندر جن ساتھیوں نے ابھی تک 4 مہینے نہیں لگایا، وہ 4 مہینے کے لیے پکے ٹکے ارادے کرے، بلکہ نقد، اور جس کا قواعد پورا ہے وہ ملکوں کے لیے سال 7 مہینے اندرونی بیرونی، اور ہر سال 3 چیلے۔ تو اس کے لیے فرمائے کون کون تیار ہے، کھڑے ہو جائے۔ ماشاءاللہ کویت کے بعد یہاں ماشاءاللہ مولی صاحب اللہ قبول حاصل خان 7 مہینے کا ہے، کب سے انشاءاللہ جب اللہ قبول فرمائے۔ ہاں بھی اور ساتھی ارادے سے کوئی خیال نہ رہے، کب سے اپریل، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ مفتی صاحب ہیں، ہاں جی کیا ارادہ ہے، کب سے مئی جون میں، اللہ قبول فرمائے جی۔ ہاں جی کیا نام ہے، ماشاءاللہ۔ ہاں جی بھائی اقبال صاحب کیا رہتے ہیں، اور عالم بننے کا ارادہ ہے، ہاں ماشاءاللہ جی۔ کب سے، کوئی بڑی دیر کر دی تھی، کیا نام ہے، محمد اقبال صاحب۔ یہ تو سہاوا والے کوئی لگ رہے ہیں چہرے، ماشاءاللہ۔ کیا نام ہے، محمد عباس صاحب، ماشاءاللہ۔ ہاں جی ماشاءاللہ جی، اللہ قبول فرمائے۔ ہاں یہ پتہ چلا ہے نا گل دیا ندیم اختر، کب سے، مئی سے۔ کہاں سے جماعت بنائیں گے، منی شہر میں، ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے۔ ہاں بھائی اور ساتھی کیا نام ہے، سعید خان۔ ہاں جی یعقوب صاحب کی ارادہ ہے، کب سے، جوڑ سے، ماشاءاللہ یعقوب صاحب اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ محمد اپریل سے وقار صاحب اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، ماشاءاللہ۔ ہاں بھی اور ساتھی کس جگہ سے ہیں، اور ساتھی بھائی کوٹیڑا سے، گولڈ کوٹیڑا ساتھ پولیس صاحب، ماشاءاللہ۔ اور حیات بھی آگے، ماشاءاللہ۔ ہاں بھی اور کوئی ہے، ہاں جی ماشاءاللہ ہمت کریں۔ کیا نام ہے، ماشاءاللہ۔ ہاں بھائی بھائی بابر صاحب کہاں سے، کاریاں سے، ماشاءاللہ بابر صاحب۔ ہاں بھائی ساتھ والے بھی ہمت کریں گے، ماشاءاللہ ساتھ والے بھی ہمت کریں۔ توصیف احمد کب سے، ساتھ جوڑ سے، اللہ قبول فرمائے جی، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ برکتیں دے جی۔ باقی ساری دعا کرتے رہے۔ ہاں بھائی ارادے سے کوئی خیال نہ رہے، بھائی ارادہ تو سب کرو جی، ماشاءاللہ ہے، آخری جوڑ ہے، ماشاءاللہ ہمت کریں جی، ماشاءاللہ۔ کیا نام ہے، رانا عارف صاحب ہیں، اللہ قبول فرمائے، عزت کا کام ہے جزاک اللہ۔ رمضان سے پہلے، ماشاءاللہ اسد صاحب۔ ہاں جی اور ساتھی ماشاءاللہ بھائی مقامی جتنے بیٹھے ہیں نا، دکھانے پر ایک نیکی ہے، اس میں کوئی پکڑ نہیں۔ ہاں جی ہمت کریں ماشاءاللہ، ہاں اور ارادہ کریں، ہمت کریں۔ جو بچے ہوئے نا باقی جن کے 4 ماہ نہیں لگے، وہ 4 مہینے کا ارادہ کریں۔ عارف صاحب 4 ماہ، کب سے، فروری، ماشاءاللہ جی عارف صاحب اللہ تعالیٰ قبول فرمائے جی۔ کیا نام ہے، ہاں جی آپ کا، ہاں جی حمزہ صاحب کیا ارادہ ہے، کب سے، فروری سے، ماشاءاللہ۔ آپ آج جماعت جا رہی ہے، کوئی مشورہ کر لو، ایک تو دے دو، ماشاءاللہ۔ ہاں بھائی اور ساتھی راسف علی صاحب، ماشاءاللہ کیا ارادہ ہے، کب سے، جلدی۔ تو ایک ساتھی کہنے لگا، کہتے ہیں میرا 4 مہینے کا ارادہ ہے، ان قریب۔ ہم نے کہا ان قریب تو اللہ نے قیامت کو کہا ہے کہ ان قریب آنے والی ہے، پہلے کر دوں۔ کیا نام ہے، یار ماشاءاللہ بھائی
ہاں بھائی اور ساتھی کتنے بیٹھے ہیں ماشاءاللہ بھائی ارادہ کرنا ارادے پر ایک نیکی ہے جو نہ دے وہ بھی کر لے بھائی ڈرتے کیوں ہیں نگل انشاء اللہ کیا نام ہے محمد اجاز کہاں سے بلکوال سے پورا تعارف ہونا جی ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ بھی جانتے ہیں نا جی پھر فرید ادھر پوچھتے ہیں کہاں سے آئے ہو نا ہاں جی اجاز صاحب جماعت ہے پوری بھی چلے چار ماں پوری جماعت ہے پوری جماعت ہے ساتھی جو ہے نا نقد جو جماعت کی آ رہے ہیں نا وہ کھڑے ہو جائے کیا نام ہے محمد عمر صاحب ساتھ ہیں امیر کے اجتماع سے 17 فروری سے ماشاءاللہ اللہ قبول ہاں بھائی ساتھی جو نقد ہے نا وہ یہ بھائی جانے باجے بھائیوں نے صاحب کے ساتھ اللہ قبول فرمائے پھر باقی ساتھی دعا کرتے رہے ہیں ان کے لیے اللہ آپ کا نکلنا ان کا نکلنا آسان کرتے آ جائیں میرے ساتھی آ جائیں جو نقد آ رہے ہیں نا جی وہ آ جائیں اچھا بھی اور ماشاءاللہ جو بیٹھے ہیں ساتھی ہیں ماشاءاللہ دیکھ رہے ہیں اللہ خوش رکھے ان کو ہمت کریں جی جو انہوں نے ارادہ نہیں کیا ارادہ کر لیں ماشاءاللہ ہمت کر لیں ارادے سے کوئی خیر نہ رہے بھائی بڑا بھی چھوٹا پڑھا لکھا ان پر ہر ایک محتاج ہے اس کام کا اور ہر ایک کی ذمہ داری ہے اعلیٰ درجے پر قیامت میں پوچھ ہوگی بتلائیں جی ماشاءاللہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے ہاں جی کون ساتھی ہو جس کے 4 ماہ نہ لگے ہوں وہ 4 مہینے کا ارادہ کرے بتاؤ جی وہ بندہ جج کے سامنے بھی کھڑا ہوتا ہے نا یار شناختی کارڈ بنانے میں پھر بھی کھڑا ہو جاتا ہے ہاں گول امین صاحب کی ارادہ ہے 4 مہینے ماشاءاللہ گول امین صاحب ہاں بھی اور ساتھی بھائی بڑا مجمع بیٹھا ہے یار ارادہ تو کرو کم سے کم تو لکھاتے دیکھا جاتا یہ بیان مجھے سینڈ کر سکتے ہو نواز صاحب کی ارادہ ہے کرو کب سے ریکارڈ کر رہا ہوں جلد سے جلد ماشاءاللہ اچھا بھئی وہ ساتھی کہتے ہیں نا انشاءاللہ ساتھ کو وہ انشاءاللہ کا مطلب یہ ہے کہ پکا یقین کر کے کو جو اللہ نے نا اپنے نبی السلام کو حکم دیا ہے نا کہ وَلَا تَقُولُونَ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ فرمایا پکی نیت کر کے انشاءاللہ کہنا ہے کہ کل جو کام کرنا ہے نا اس کے ساتھ کو انشاءاللہ اے نہیں انہوں کرنا ہے انشاءاللہ کر لے سو ہاں انشاءاللہ پکی ہو ہاں جی محمد کی ارادہ ہے کب سے چھوٹی ہاں یہ نا طے ہوئے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کو قبول ہاں جی اور ساتھی بھی ماشاءاللہ وہ ہمارے ساتھ ایک ساتھی تھا نورا کا بھائی تشکیل ہوئی بنو میں نا تو وہ ڈیرہ غازی خان کا تھا تو اس ہمارے ساتھ کیا 4 مہینے میں چل رہا تھا آخری تشکیل تھی ہم نے کہا بھی ارادہ کر 18 کی بات ہے تو کہتا میں کھڑا نہیں ہوتا ہم نے کہا کھڑا ہو تیرے 4 مہینے پورے ہونے والے 7 مہینے کا ارادہ کر کہتا میں نہیں کھڑا ہوں گا اور بڑی ترغیب دی تھی نہیں منیا آخری تشکیل تھی آخری بیان سی نا میں کہ ہون تے کھڑا ہو سی نا مجھ میں جا کے اٹھ گیا آدھے 7 مہینے کا ارادہ ہے پھر بیٹھ گیا وہ پوچھا ارادہ کیوں نہیں کرتا آدھے جماعت آئیے آ کے سرو دے ارادہ کرو میں ارادہ کیتا سرو دے چلا گیا پھر اور آئیے آدھے چیلے دے ارادہ کرو میں چیلے دے ارادہ کیتا چیلے دے چلا گیا پھر اور آئیے آ کے 4 مہینے دے ارادہ کرو میں 4 مہینے تو چل رہا ہوں میں 7 مہینے کا نہیں جانا ہاں جن کی جانے کی نیت ہے نا فرشتہ بغیر پوچھ کر لے جائے گا یقین کرو موت کا وقت اللہ کے یہاں ایک طے ہے یہ عزت کا کام ہے آج کر لو نوازے جاؤ گے یقین کرو ہمت کرو جس کا ارادہ ہے اللہ کے راستے میں جانے کا ارادہ کرے موت بغیر ارادے کے آئے گی ارادہ کرو یا نہ کرو اللہ لے لے گا اپنے پاس بلا لے گا اس لیے ارادہ تو کرو اللہ لے جائے گا ہاں جی شاید عمران 4 مہینے کے لیے شاید عمران کب سے انشاءاللہ چھٹیوں میں ماشاءاللہ ہاں جی عظمت صاحب اللہ قبول فرمائے اللہ عظمتیں لے ہیں ماشاءاللہ ہاں بھی اور ساتھی ہمت کرے جی جتنے بیٹھے نا ہر ایک محتاج ہے اچھا نا یہاں تو اللہ نے اختیار دیا نا کہ کھڑا ہو جائے مرضی ہے تو قیامت میں کسی کو اختیار نہیں ہے سب کو اللہ کھڑا کرے گا پاؤں پر موری تو ربی کو صفا تو اللہ جب اپنے اختیار استعمال کریں گے اس سے پہلے فرمایا اے نبی جی اگر انہوں نے توبہ کر لی من قبل ان تقدروا علیہم کہ آپ ان پر غلبہ لے لیں اور ان پر قدرت رکھ لیں اللہ ان کو معاف کر دے گا غلبے کے بعد پھر کوئی معافی نہیں ہے موت کے وقت پھر کوئی معافی نہیں ہے آپ بتلاؤ جتنے بیٹھے ہیں ارادہ تو کر لو کم سے کم حج پر یہ سارے جانے چاہتے ہو نا حج پر فرمایا حج کے لیے درخواست بھی جمع ہوتی ہے پیسے بھی جمع ہوتے ہیں نام آ گیا چلا جاتا ہے نہ آیا پھر ٹرائی کرتا ہے ایسے نام لکھاتے جاؤ شاید اللہ لے جائے ہمت کرو جتنے بیٹھے ہیں نا سارے محتاج ہیں جو سمجھتے ہیں نا ہم سارے مسلمان ہیں بیٹھے نا جی ہر ایک کا کام ہے ہمارے نبی آخری نبی ہیں جیسے بزرگوں نے بات کی اب نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آنا وہ ایک ہے نا ختم نبوت کی بات کرنا کہ بھئی نبی آخری نبی ہیں اور ان کا دفاع کرنا ایک ہے ختم نبوت کا تحفظ اور کام کرنا صحابہ نے کیا کیا ختم نبوت کا نعرہ بھی لگایا اور ختم نبوت کا کام بھی کیا تو گزارش ہے نبی تو کوئی آنا نہیں اور قیامت تک کے لیے اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے اور آخری نبی تھے تو یہ کام امت کے ذمہ لگایا اللہ نے ایک امتی کے جس نے کلمہ پڑھا ہے اس کے ذمہ یہ کام ہے ایک قدم پر اللہ پتہ نہیں کیا دے گا مولوی صاحب سے مذاکرہ چل رہا تھا ابھی یہ بیان سے پہلے وہ فرما رہے تھے فرمایا اللہ پاک نے نا قرآن مجید میں ایک سورت اتاری ہے جس کا نام ہے سورت مومن فرمایا اللہ فرماتے ہیں وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ یہ ایمان کو چھپاتا تھا اور تھا بھی آل فرعون میں سے سادات میں سے نہیں تھا سید نہیں تھا ہاشمی نہیں تھا بھی آل فرعون میں سے
ایمان کو چھپاتا تھا. اللہ کو ایسا پسند آیا اس کا یہ جملہ کہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ. جیسے آج کل نہیں کہتے مسجد میں جاؤ نا رکاوٹ ہو تے کوئی آ جائے نا محبت والا او توڑا کی کر دینا اوے تے اپنا کھانا پی دینا نماز پڑھ دینا اللہ دے رسول دی گل کر دینا توڑا کی ہے اے وہی گل کردا پیا جڑا حال فرعون دا ایمان جڑا کیتے سی نا. فرمایا اتقتلون رجلا کیا تم قتل کرتے ہو ایسے آدمی کو ان یقول ربی اللہ جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے. اللہ کو یہ بات اتنی پسند آئی کہ پوری سورت اس کے نام پر اتاری ہے. پوری سورت. بتلاؤ جو ایک بات کرے تو آپ تو امام الانبیاء کی تائید کر رہے ہو کہ ہمارے نبی کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے یہ کام ہمیں دیا ہے. بتلاؤ جی سارے بزرگ سارے نیک اللہ نے اسی کی وجہ سے عزتیں دی ہیں. ہاں جی جنہوں نے ارادہ نہیں کیا وہ کھڑے ہو ارادہ کرے. ہمت کرو جی ماشاءاللہ ہمت کرو. ارادے سے کوئی خالی نہ رہے. ڈر ڈر کے نہیں کرنا شیروں کی طرح کرنا ہے. ہاں جی بھائی فاروق صاحب ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے جی. اچھا نا ڈاکٹر کہتے ہیں نا ڈاکٹر کہ شوگر ہے نا شوگر میٹھا نہیں کھانا تے پھر رک جاتا ہے. ڈاکٹر رکھے تینوں بلڈ ہے نمک نہیں کھانا پھر رک جاتا ہے. ڈاکٹر رکھے ہارٹ کا مریض ہے وزن نہیں اٹھانا پھر رک جاتا ہے. اللہ دے رسول دی گل آوے کہ چور دا ہاتھ کٹیا جاوے زانی نو کوڑے مارے جاوے شرابی نو سزا دیتی جاوے ہیں قاتل نو قتل کیتا جاوے یہ گلاں نو سمجھ نہیں آندی. ڈاکٹر دی گل سمجھ آندی ہے حکیم دی گل سمجھ آندی ہے. بھائی اصل حکیم تو اللہ ہے. میں یؤتی حکمت فقط اوتی خیرا کثیرا. جس کو اللہ حکمت دے اس کو خیر کثیر دیتے ہیں. حکمت علاج کا نام نہیں حکمت کو دل میں اللہ کے نور پیدا کرنے کا نام ہے. ایک مولوی صاحب کہنے لگے ہم نے اس سے کہا عرب کے مہمان تھے 25 سال پہلے مستورات میں ان کا وقت لگا ہے تو ہماری تشکیل تھے ہم ترجمان تھے تو اس سے بات کی کہ بھائی حاجی عبد الوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ عالم بھی نہیں ہے مولوی بھی نہیں ہے ہزاروں لاکھوں علماء نیچے بیٹھ کر بات سنتے ہیں اور معرفت کی عجیب باتیں کرتے ہیں. اس نے جو بات کی نا عجیب بات کی. انہوں نے کہا بھائی بات سن مجھے کہا نا مولوی صاحب بات سن یہ علم جو ہے نا جس کو آپ کہہ رہے ہو علم فقہ کا نام نہیں ہے. علم تو معرفت الہی کا نام ہے جو اللہ نے ان کو دے رکھی ہے. ہاں تو میں یہ معرفت لے لو یہ آج کی زندگی میں ملے گی قیامت میں نہیں ملے گی. ہمت کرو بھائی ارادہ تو کرو کم سے کم. ارادے سے کوئی خل نہ جائے. مجمع آیا بات بھی سنی ہے مسجد میں آیا نماز نہ پڑھے یہ کیا ہے. فرمایا یہ بڑی عزت کی چیز ہے. ہمت کرو جس بھائی نے ارادہ نہیں کیا ارادہ کرے ہمت کرے جی ماشاءاللہ. ہاں شیروں کی طرح کرے. یار یہ کوئی پولیس نہیں ہے پکڑ کے لے جائے گی یہ کوئی ایجنسی نہیں یقین کرو چولا بھی نہیں پاڑ دیتے میں پاوے نو گڈی نہیں پا. تو اس سے پہلے کہ کوئی آ جائے نا وہ پہلے توبہ کر لے. ہمت کرو جی ماشاءاللہ ہمت کرو. جو بیٹھے ہیں نا جی ماشاءاللہ ہمت کرے. ارادے سے کوئی خیال نہ رہے. ہمت کرو بھائی ہمت کرو ماشاءاللہ. ساتھ والے بھی ترغیب دیں. کون باقی ہے جی ماشاءاللہ. ہاں جی کون باقی ہے جی ماشاءاللہ. ہاں جی کون باقی ہے ارادے سے کون باقی ہے ماشاءاللہ. ہمت کرو. ہاں ہاں شیروں کی طرح لکھو یار جوان ہو جوانی اللہ نے دی ہے نعمت اللہ نے دی ہے. ہاں جمیل صاحب کیا نام ہے جمیل صاحب کیا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں جمیل صاحب. ہاں جی ہاں جی ہاں کیا نام ہے کیا کہتے ہیں اللہ قبول فرمائے. ہاں بھی اور ساتھ ساجد کب سے 4 ماہ ستمبر سے. اچھا نا عجیب بات ہے بھائی بات سنو یہ نا اگر ویزا لگانا ہو نا غیر ملک کا یا ویزا آ جائے کوئی مسئلہ ہو پروسیس چل رہا ہو رک رہا ہو تے مولوی پیر فقیر سارے گلے پہنچ جاتے حضرت دعا کر دیں حضرت فلاں کر دیں حضرت فلاں کر دیں. وہ دے واسطے اتنی محنت اس کے لیے اتنی محنت اتنی سفارش. ایم این اے آ جائے نا کسی کے پاس وزیر مشیر آ جائے تے ووٹ کا وقت ہوئے پھر پتہ کی کرتے چودھری صاحب نا وہ کرسیاں بھی خود لگواتا ہے ٹینٹ بھی لگواتا ہے دیگا بھی پکاتا ہے سپیکر کا انتظام کرتا ہے سٹیج بھی خود ہوتا ہے. ہاں جی نواب صاحب تشریف لا چکے ہیں فلاں فلاں بات ہوگی. جب دین کی محنت کا کام ہے تو کہتے ہیں بچے کو لے جاؤ. اور دنیا میں خود آگے اور دین میں بچہ آگے نہیں بھائی. دین میں جیسے صحابہ کرتے بچہ بھی آگے باپ بھی آگے ایسے دنیا میں بھی وہی کام دین میں بھی وہی کام. اب بتلاؤ کون تیار ہے ماشاءاللہ اور ساتھ ارادہ کرے ماشاءاللہ. ہاں جی ہمت کرو جی. اور کون ہے 4 مہینے کے لیے کوئی ارادے سے کوئی خالی نہ رہے ارادے سے. اچھا موسیٰ علیہ السلام نے نا وہ بھائی بات سنو بھائی چھوٹے بھی نظر پاس بھائی ساتھی توجہ کر. ہاں پتہ چلا نا شعر کیا نام دسنا رانا مرسلین صاحب ماشاءاللہ نام بھی بڑا رکھے ماشاءاللہ. ہاں کیا نام ہے خالد محمود صاحب ماشاءاللہ جی. ہاں بھی اور ساتھی بھائی اور ساتھی ہمت کریں. ہاں ماشاءاللہ اعلیٰ سے کیا یاد ہے ماشاءاللہ اکرام اللہ صاحب اللہ قبول فرمائے. ہاں بھی اور ساتھی. اچھا بھائی یہ کام اتنا ضروری ہے وہ سارے اللہ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں نا ہر ایک کرنا چاہتا ہے نا اس لیے تو اللہ نے پیدا کیا کہ مجھ سے ملنے آؤ گے تو ایک ملاقات ہے نا. تو گزارش یہ ہے موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے پوچھا وما اجلک عن قومک یا موسیٰ اے موسیٰ کون سے جلدی کیوں کی
میں نے بلایا قوم کو جلدی چھوڑ کر آ گئے تو پتہ جواب کیا دیا؟ فرمایا واجل تو الیک ربی لترضا، اے اللہ جلدی اس لیے کی ہے تاکہ تو راضی ہو جائے، تاکہ وہ موسیٰ علیہ السلام نبی کو تو ضرورت ہو کہ وہ اللہ کو راضی کرے، اور میں اور آپ جس کا کوئی پتہ بھی نہیں، کوئی بشارت بھی نہیں، تو ہمیں تو بڑھ چڑھ کر کام کرنا پڑے گا۔ ہاں جی بتلاؤ اور کون ساتھی ہے؟ ماشاءاللہ ہمت کرو، ہمت کرو، اور کون ساتھی ہے؟ جس نے ارادہ نہیں کیا ارادہ کر لے، کم سے کم نبی کھوا دے، ڈر کے بیٹھتے ہیں ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، ماشاءاللہ سب کا ارادہ ہے جی، سب کا ارادہ ہے نا۔ اچھا بھائی ارادہ ہے جن کے قواعد پورے ہیں، چلے سالانہ 2 لگ چکے ہیں اور 4 ماہ بھی لگے ہوئے ہیں اور شادی بھی ہو چکی ہے، مقام پہ 5 جواب بھی کرتا ہے، وہ ملک کا ارادہ کرے ماشاءاللہ، جو بچ گئے ہیں سفروں والے وہ ملک کا ارادہ کرے۔ ہاں جی ہمت کرے، ہمت کرے جی، کون ہے جی ماشاءاللہ؟ وہ سارے تیار ہو جی کی میں ہیں سارے تیار۔ اچھا نا کوئی مقدمے میں پھنس جائے نا، مقدمے میں پھنس جائے نا، وہ کہتے ہیں میں تہی میں آیا، میں اتنا نہیں سی ایک کام کیتا میں نہیں کیتا، تو اور سے دین دی محنت اللہ معاف کرے ہماری کو نا، یہ کام اجنبی لگتا ہے۔ وہ کہتے ہیں بستر اٹھائے ہوئے یہ فارغ لوگ ہیں، وہ پیچھے گئے نا ایک جگہ، تو وہ کہتے ہیں اتنے کی کرنا آئے ہو، کشمیر جاؤ، سانو کی کہتے ہیں کشمیر میں بڑی گل ہے، مظفر کر ملتان تو اتنے بھی اسی آئے ہیں، کشمیر بھی اسی آئے ہیں، تسی انڈے بیچ رہے ہیں، تسی نبی دے غلام نہیں، تسی سجے کبے ہلو نا، اسی آ گئے کشمیر تھوڑے نہ تسی جاؤ۔ تو گزارش یہ ہے یہ کام سمجھانا ہے امت کو، یقین کرو امت بڑی محبت کرنے والی ہے، ان تک دین پہنچانا میری آپ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ نے بیوی بچوں کے لیے، ماں باپ کے لیے، رشتہ داروں کے لیے پیدا نہیں کیا، قوم قبیلے کنبے کے لیے پیدا نہیں کیا، اللہ پاک نے دین کی محنت کے لیے پیدا کیا ہے، اس کے لیے سب کا ارادہ ہے نا جی۔ اچھا ایک کام کر لو نا آخر میں، سارے زیارت تو کرا دو اللہ کو، کھڑے تو ہو جاؤ، ہاں جی کھڑے ہو جاؤ، سارے کھڑے تو ہو جاؤ، جس کا ارادہ ہے کھڑے تو ہو جاؤ ماشاءاللہ، سارے کھڑے ہو جاؤ بھائی، سارے کھڑے ہو جاؤ ماشاءاللہ، جو نہیں ہو سکتا اس کو سارے پہ کھڑا کر دو، ہاں ماشاءاللہ کھڑا کر دو ماشاءاللہ، سب کا ارادہ ہے جی انشاءاللہ۔ اللہ کی توفیق عطا فرمائے۔ بھئی جماعتوں نے یہاں 4 مہینے منڈی میں کام کیا، اللہ کے فضل و توفیق سے جو کمی کوتاہی ہو گئی ہے اللہ سے بھی معافی مانگتے ہیں، آپ سے بھی کہ آپ کا حق تھا ہم نے صحیح ادا نہیں کیا، اللہ عمل کی وہی جو کام کیا اس کو قبول کرے، اللہ توفیق عطا فرمائے، دعا کرا دے۔